بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. آج 6 شعبان المعظم 1447 ہجری 26 جنوری 2026 سوموار کے دن جامعہ عثمانیہ للبنات میں اللہ کے فضل و رحمت سے دوسرا منتخب صورتوں پہ مشتمل دورہ ترجمۃ القرآن شروع ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ ہمارا سبق روزانہ کی بنیاد پہ 2 سے 2.5 گھنٹہ کے دورانیہ پر مشتمل ہوگا۔ جہاں منتخب صورتوں کا مختصر ترجمہ اور مختصر تعارف، صورتوں کا باہمی ربط اور انتہائی اختصار کے ساتھ تفسیری نکات آئیں گے۔ وہاں اس سال انشاءاللہ ہم صرف و نحو کے بنیادی قواعد اور ان کی پہچان، معرفت اور اس علم کی اہمیت پہ بھی ساتھ ساتھ گفتگو ہوتی رہے گی۔ میں ان تمام شرکاء کا طلباء کی صورت میں یا طالبات کی صورت میں سبق میں شرکت کرنے پر اہلا و سہلا مرحبا کہہ رہا ہوں۔ خوش آمدید کہتے ہوئے دعا گو ہوں اللہ اپنی رحمتوں سے ہمیں قرآن حکیم کے ساتھ قلبی تعلق، وابستگی، نظریاتی اور عملی تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنی رحمتوں سے اپنی رضا کے لیے
ہماری اس کاوش کو، محنت کو قبول فرما کر آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ جامعہ کو اللہ دن دگنی رات چگنی قرآن و سنت کی سچی خدمت کرنے کی توفیق دے، اور اللہ اسے اپنی رحمتوں سے درجات کی بلندی عطا فرمائے، اور رہتی دنیا تک علاقہ بھر کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ آج کا ہمارا سبق سورہ الفاتحہ کی پہچان اور سورہ الفاتحہ کے مضامین کے متعلق ہوگا، اور قرآن حکیم کا بالاختصار تعارف بھی ہوگا۔ ایک دو دن کے بعد انشاءاللہ ہم بقیہ منتخب صورتوں پہ اپنا سبق شروع کریں گے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور رب کریم قبولیت کے فیصلے فرمائے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے چند آداب کا لحاظ رکھنا انتہائی ضروری ہے، اور ان آداب کے ساتھ ساتھ کچھ میری نصیحتیں بھی ہوں گی شریک ہونے والوں کے لیے اور شرکت کرنے والیوں کے لیے۔ کہ جب سبق شروع ہو جائے تو انتہائی خاموشی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی رضا کے حصول کو اور علمی نکات کے حصول کو پیش نظر رکھ کر سبق پڑھنا ہے اور سننا ہے۔ پھر اسے یاد کرنا ہے۔ مناسب رہے گا کہ اپنے ساتھ کاغذ قلم ہونا چاہیے، کوئی کاپی وغیرہ جس پہ سبق کے نوٹس تیار ہو جائیں۔ دوران سبق آپس میں گفتگو کرنے سے مکمل اجتناب کرنا ہوگا، اس لیے کہ باہمی باتوں سے قرآنی آداب اور احترام میں خلل واقع ہوتا ہے۔ سبق کے دوران چونکہ یہ قرآن حکیم کی محفل ہے، قرآن حکیم کے ترجمہ و مختصر تفسیر کا سبق ہے، تو قرآن حکیم کے آداب میں یہ بات شامل ہے کہ قرآن حکیم پڑھنے والوں کو، ہاتھ میں لینے والوں کو باوضو ہونا چاہیے، اور قرآن حکیم جب تک چلتا رہے وضو برقرار رہنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ
قرآن حکیم جو ہم سے تقاضے کرتا ہے، ان تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے عقیدہ، اپنے علم، اپنے عمل، اس کی کمزوریوں پہ نظر رکھتے ہوئے اپنی اصلاح کی، اپنے عقائد اور اعمال کی درستگی کی فکر بھی کرنی ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہے۔ یہ چند باتیں جو سبق کے شروع کرنے سے پہلے ہمارے لیے انتہائی ضروری ہیں، وہ میں نے آپ سے عرض کر دی ہیں، ان کو ذرا پیش نظر رکھنا ہوگا۔ چونکہ انسان جو کچھ سیکھتا ہے، اس سیکھی ہوئی چیز کو اپنی عملی زندگی میں اتارنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ کرتا بھی ہے انسان۔ سیکھنے کے لیے دنیا کے میدان میں بہت ساری چیزیں سیکھی جاتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ ہے اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان۔ اور اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان جو اللہ کی کلام ہمیں دیتی ہے، اس سے بہتر کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ ویسے تو کائنات کا ذرہ ذرہ، یہاں تک کہ زمین سے اگنے والا پودا، نکلنے والا تنکا، یہ سب اللہ کی معرفت کی خبریں دینے والی ہیں۔ اسی لیے تو کسی کہنے والے نے یوں کہا کہ ہر گیا ہے کہ الضمیر رویت وحدہ لا شریک لا گویت۔ زمین سے جو گھاس پھوس کا، غلے اناج کا تنکا نکلتا ہے، تو وہ جھوم جھوم کے زبان حال سے یہ باور کراتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے اپنی ذات میں، اکیلا ہے اپنی صفات میں، اکیلا ہے اپنی اختیارات اور تصرفات میں، پوری کائنات میں انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، صلحاء ہوں، اتقیاء ہوں، اصفیاء ہوں، جنات ہوں، ملائکہ ہوں، سب کا اپنے اپنے مقام پہ مقام اور مرتبہ ہے، درجہ اور بلندی ہے، مگر باوجود درجات کی بلندیوں کے، وہ ان کا درجہ ان کی ذات کے لیے ہے، اللہ کے ساتھ برابر نہیں، اس کے ساجی اور شریک نہیں ہو سکتے۔ یہ معنی ہے وحدہ لا شریک کا، کہ کوئی بھی کائنات میں اولو العزم سے اولو العزم تک مقامات کی بلندیاں اور درجے رکھنے والوں تک کوئی بھی اس کا ساجی اور شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں ہے، نہ اس کی صفات میں ہے، نہ اس کی عادات میں ہے، نہ اس کے کمالات میں ہے، نہ اس کے اختیارات میں ہے، نہ اس کی دائمی حیات میں ہے، نہ اس کی قدرتوں میں ہے۔ وجہ ظاہر ہے کہ وہ خالق ہے، باقی ساری کائنات مخلوق ہے۔ مخلوق محتاج ہوتی ہے اور خالق جو ہے وہ حاجت روا ہے۔ مخلوق ضرورت مند ہے اور خالق ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔
تو جو اصل مدعا اور مقصد ہے وہ اللہ کی معرفت ہے کہ ہم سب کو، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، بچے ہوں یا بچیاں ہوں، جو بھی اپنے آپ کو انسان کہلاتا ہے، اس انسان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کرے، اور معرفت خداوندی حاصل کرنے کا سب سے مقدم، افضل، برتر، بالا جو ذریعہ ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ جس جماعت سے میرا تعلق ہے، عذرا فخر عرض کرتا ہوں کہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان عظیم لوگوں پہ جنہوں نے اس گئے گزرے دور میں، جب کہ قوم کا ذہن قرآن سے ہٹ چکا ہے، تلاوت کے لیے ہے، ختم درود کے لیے ہے، لیکن عقائد کی اصلاح کے لیے انہیں کوئی ضرورت نہیں، اور یہ کج فہمی ہے، کم عقلی ہے، کم فہمی ہے، وگرنہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو بھی کہا کہ میرے محبوب جی، آپ کو میں نے اعلیٰ، عرفہ، برتر، بالا بنایا ہے، مگر اتبع ما یوحا الیک، اتبع ما اوحی الیک، آپ پیروی کیجئے اس وحی کی جو آپ کی طرف کی گئی، اس پیغام کی طرف جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے، کیا جاتا ہے۔ اور وہ وحی کیا ہوئی؟ اللہ کا قرآن ہے۔ تو اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ہمارے اسلاف پہ، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ، جن کی ساری زندگی قرآن حکیم کو بیان کرتے کرتے گزر گئی، حتیٰ کہ جب آخری وقت آیا تو اس وقت بھی قرآن ہی کی یہ آیت زبان پہ تھی، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء۔ سورہ یاسین کی آخری آیات ہے۔ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنپیری رحمۃ اللہ علیہ، میرے حدیث کے استاد حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور سرگودا ڈویژن میں قرآنی علوم کو ہر دہلیز تک پہنچانے کی فکر رکھنے والے حضرت مولانا محمد امیر صاحب میاں والی سرگودا، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ہر دو بزرگوں پہ، حضرت مولانا محمد امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ سب وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن حکیم کے علوم کو پہنچایا، اور قرآن کو من حیث القرآن قوم کے سماعت کی نظر کیا، اور اسے عوامی انداز میں
خطابت کے رخ پہ عوام کے قلب و جگر میں ایک ایک جملہ اتارنے کی محنت کرنے والے پیر طریقت حضرت مولانا سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت مولانا سید محمد حسین شاہ صاحب نیلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت مولانا عبد الغنی جاجروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان بزرگوں کی محنت اور جہاں سے انہوں نے یہ فیض حاصل کیا تھا، رأس المفسرین حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے قوم کا رخ قصے کہانیوں سے پھیر کر واقعات، حکایات اور موضوع روایات سے ہٹا کے اللہ کی کتاب کی طرف پھیرا، الحمدللہ آج اس گئے گزرے دور میں بھی ملک کے طول و عرض میں دورہائے تفسیر قرآن جاری ہو چکے ہیں، جاری ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ تا قیام قیامت جاری رہے گا۔ اسی سلسلہ کی، اسی منہج پہ، اسی طرز پہ جامعہ عثمانیہ توحید آباد کوشاں ہے، اور انشاءاللہ اللہ سے دعاؤں کے ساتھ امید ہے کہ یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ تو عزیز طلبہ اور طالبات، اب تک کی یہ بنیادی تعارف میں نے دورے کے حوالے سے عرض کیا ہے۔ ہمارے اس دورے کی ایک نئی جہت اور ایک نیا انداز یہ بھی ہوگا کہ ہم اسی دورانیے میں تھوڑا سا وقت نکال کے عربی گرامر، علوم صرفیہ و نحویہ، اس پہ بھی انشاءاللہ توجہ رکھیں گے، اس لیے کہ اصل مقصود تو علوم قرآنیہ ہیں، لیکن اس کے لیے جو معاون علوم ہیں جنہیں علوم عالیہ کہا جاتا ہے، صرف ہے، نحو ہے، ادب ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، یہ سب علوم عالیہ ہیں۔ قرآن حکیم کا علم، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، مسائل فقہیہ کا علم، یہ بڑے درجے والے علوم ہیں، اور ان درجے والے علوم عالیہ کو حاصل کرنے کے لیے جو مبت اور معاون علوم ہیں، انشاءاللہ ان پہ بھی قدر بحث ہوگی، اور قرآن حکیم تو پیش نظر رہے گا ہی رہے گا۔ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو، محنت کو قبول فرمائے۔ تو آج ہم آغاز کر رہے ہیں بطور تبرک سورہ الفاتحہ سے۔ سورہ الفاتحہ قرآن حکیم کی موجودہ ترتیب میں پہلی سورت ہے۔ 114 سورتیں ہیں قرآن حکیم میں، 30 پارے ہیں، اور 6600 سے زائد آیات ہیں۔ یہی وہ
اللہ کا کلام ہے، جس کلام کو اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ اور اگر کوئی یہ سوال کرے کہ ہر علم کی، ہر کتاب کی ایک تعریف ہوتی ہے، تو قرآن حکیم کا تعارف کیا ہے، تو ذرا عزیز طلبہ اور طالبات اس تعارف کو ذہن میں رکھیے گا۔ تعارف اس کا یہ ہے کہ هو الکتاب المنزل علی الرسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن حکیم وہ کتاب ہے جو نازل کی گئی رسول رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جسے اللہ کریم نے قرآن حکیم میں مختلف اندازوں سے، کبھی اللہ یوں کہتے ہیں ھذا کتاب انزلناہ مبارک، میرے محبوب پیغمبر یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے اتارا ہے، بڑی برکت والی ہے۔ اور کبھی اللہ کریم فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے اتاری آپ کی طرف، اور کیوں اتاری؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائیں۔ اب یہ وہ اندھیرا نہیں جو رات کا اندھیرا ہوتا ہے، جس میں لائٹ کی ضرورت پڑتی ہے، یہ وہ اندھیرا ہے جو قلوب انسانی میں معرفت خداوندی نہ ہو تو وہ اندھیرا آ جاتا ہے، ظلمت آ جاتی ہے، کفر والی، شرک والی، بدعات والی، رسومات والی۔ اس اندھیرے کو اللہ انسانوں کو اس اندھیرے سے نکال کر توحید کا نور، سنت کا نور، اسوہ صالحین کا نور عطا کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ نور بغیر اس نور کتاب کے، بغیر اس نور کتاب کے ممکن نہیں۔ اور کبھی اللہ کریم قرآن حکیم کی عظمتوں کی طرف یوں اشارہ فرماتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ تو تعارف قرآن حکیم کا، موضوع قرآن حکیم کا الانسان، کہ یہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے اتارا ہے قرآن حکیم۔ غرض کیا ہے؟ کہ دارین کی سعادت کا مستحق بن جائے انسان، دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی بن جائے۔ دنیا اور آخرت کی سعادت مندیاں اگر کسی کتاب سے میسر آ سکتی ہیں تو وہ قرآن حکیم ہے۔
تو میرے عزیز سامعین، عزیز سامعات، انسان مرکب ہے روح اور جسم سے، اور پالنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ روح کو بھی پالتا ہے، جسم کو بھی پالتا ہے۔ جسم کی پرورش کے لیے اللہ نے غذائیں رکھی ہیں، دودھ ہے، مشروبات ہیں، اناج ہے، گوشت ہیں، پھل ہیں، سبزیاں ہیں، فروٹ ہیں، یہ سب انسانی جسم کی غذا کا ذریعہ ہے۔ اس سے جسم پلتا ہے، اور روح کی غذا کے لیے اللہ کی کتاب ہے، قرآن حکیم ہے، محبوب کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنتیں ہیں، جن سے انسان کی روح پرورش پاتی ہے۔ گویا قرآن و سنت کے بغیر انسان پژمردہ ہے۔ جیسے غذا نہ ملے، نحیف ہے، کمزور ہے، اور کبھی کبھی اتنا لاچار اور بے بس ہو کے کہنے لگ جاتا ہے کھان نو ملدا کچھ نہیں تو ہوں مردے پہ ہاں۔ اس سے کہیں زیادہ ایک انسان کو فکر مند ہونا چاہیے کہ میری زندگی میں قرآن نہیں، میری زندگی میں نبی کی سنت نہیں، میری بھی بھلا کوئی زندگی ہے؟ کوئی زندگی نہیں۔ اور جب کسی بندے کی فکر، مرد ہو یا عورت ہو، یہاں تک پہنچ جائے تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے لیے اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول رہا ہے۔ اب پھر رحمت کے کھلے دروازوں سے گزرنا اس کا کام بن جاتا ہے۔ تو قرآن حکیم کی یہ متعلق چند ضروری باتیں تھیں جو میں نے عرض کر دی۔ اب سورۃ فاتحہ صرف ایک نام والی سورت نہیں، اس کے کئی نام ہیں۔ چند مشہور نام: سورۃ فاتحہ، سورۃ شافیہ، سورۃ کافیہ، سورۃ ام القرآن، اور ایک نام ہے اس کا سورۃ تعلیم المسئلہ۔ فاتحہ اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ اس سے قرآن حکیم کا افتتاح ہوتا ہے، آغاز ہوتا ہے۔ جو ہی بندہ قرآن کھولتا ہے تو سب سے پہلے جس سورت پہ نظر پڑتی ہے وہ کون سی سورت ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ اور ایک نام اس کا میں نے عرض کیا شافیہ، شفا دینے والی سورت۔ گویا اللہ نے اس سورۃ فاتحہ میں ہر بیماری کا علاج رکھا ہے۔ اور آج جو ہم شکوہ کرتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ بھی ہم پڑھتے ہیں مگر شفا نہیں ملتی، تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سورۃ فاتحہ کو سمجھا ہی نہیں۔ اگر اسے سمجھ لیتے تو پھر ہمیں محسوس ہو جاتا کہ واقعتاً اس سورت میں اللہ نے بہت سی شفا رکھی ہے۔ اسی سورت کا ایک نام ہے سورۃ کافیہ۔
کافیہ کا معنی ہوتا ہے کفایت کرنے والی، کافی ہو جانے والی، عقائد کی اصلاح کے لیے، اعمال کی اصلاح کے لیے، اپنا عقیدہ بنانے کے لیے، اپنا عمل سدھارنے کے لیے یہ سورت کافی سامان مہیا کرتی ہے، کافی سامان مہیا کرتی ہے۔ جب چند منٹوں کے بعد میں اس کے ترجمے پہ پہنچوں گا تو انشاءاللہ آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ یہ سورت ہمارے عقیدے کو کیسے درست کرتی ہے اور ہماری عملی زندگی کی اصلاح کیسے ہوتی ہے اس سورت کے ذریعے۔ اس سورت کا ایک نام سورت ام القرآن ہے۔ ام کا معنی ہوتا ہے ماں، گویا خلاصہ ہے قرآن حکیم کا، مغز ہے قرآن حکیم کا، نچوڑ ہے قرآن حکیم کا۔ کون سی سورت؟ سورت فاتحہ، جس سورت کا نام سورت ام القرآن ہے۔ گویا قرآن حکیم میں جتنے بھی مضامین ہیں ان سارے مضامین کا نچوڑ اور خلاصہ اللہ نے ذکر کر دیا ہے سورت الفاتحہ میں۔ اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورت ام القرآن ہے۔ اور ایک نام ہے سورت کا سورت تعلیم المسئلہ۔ مسئلہ سوال کرنے سے ہے، پوچھنے سے ہے، مانگنے سے ہے، کہ اللہ نے سورت میں سوال کرنے کی تعلیم دے دی ہے کہ مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے، مانگنا ہے تو کس انداز میں مانگنا ہے، مانگنا ہے تو کیا چیز مانگنی ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ نے اس سورت تعلیم المسئلہ میں رکھ دی ہیں، جسے سورت فاتحہ کہتے ہیں، اور ایک نام اس کا ہے تعلیم المسئلہ۔ جب شروع ہوگی تو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیسے تعلیم المسئلہ ہے۔ مثلا اس سورت میں اللہ نے ایک سوال کرنے کی ترغیب دی ہے اور کہا ہے کہ یوں مجھ سے سوال کرو۔ وہ سوال کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے رکھ۔ اے اللہ سیدھے راستے پر چلتے رہنے کی استقامت کے ساتھ تو توفیق عطا فرمائے رکھ۔ یہ ہے سوال۔ اب اس سوال کو کیا ہم نے کس سے ہے؟ اللہ سے۔ سوال کیا کس سے ہے؟ اللہ سے۔ اور سوال کرنے کا انداز کیا ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف یہ کہتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف، الرحمن الرحیم، اللہ کی تعریف، مالک یوم الدین، اللہ کی تعریف، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ سے وعدہ، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ ہے وہ سوال جو اللہ سے ہم نے کیا صراط مستقیم کا۔ اور وہ صراط مستقیم کیسا راستہ چاہیے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سمجھ آیا جی کہ یہ سورت ہے سورت تعلیم المسئلہ۔ قرآن حکیم میں 4 قسم کے عنوان ہیں۔ پہلا عنوان ہے کہ پوری کائنات کا خالق اللہ ہے، پوری کائنات کا خالق اللہ۔ دوسرا عنوان ہے پوری کائنات کا رازق اللہ ہے، خالق بھی اللہ،
اور رازق بھی اللہ۔ تیسرا عنوان ہے قرآن حکیم کا، برکتیں دینے والا بھی اللہ ہے۔ خالق بھی اللہ، رازق بھی اللہ، برکتیں دینے والا بھی اللہ۔ اب تو انگلیوں پہ یاد ہو جانا چاہیے۔ اور چوتھا عنوان ہے، پوری کائنات پہ اختیارات کا مالک اللہ ہی ہے، یعنی مختار کل اللہ ہی ہے، کوئی اس پہ غالب آ سکنے والا نہیں، کوئی جبرن اسے منوا سکنے والا نہیں۔ یہ چار اہم مضمون ہیں، دیگر مضامین بھی ہیں، لیکن مرکزی عنوان قرآن حکیم کے یہ چار ہیں۔ اور مقصود کیا ہے؟ کہ اللہ کی پہچان ہو جائے۔ جب پہچان ہو گئی تو پھر اللہ کو معبود مان لیا۔ مانا کیوں؟ کہ یہ چار کمالات، چار خوبیاں کائنات میں کسی میں نہیں پائی جاتی، اللہ ہی کا خاصہ ہے، لہذا معبود حقیقی اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو جب یہ چار عنوان ہیں تو قرآن حکیم کے چار ہی حصے ہیں، اور ہر حصے کی ابتدا ہوتی ہے لفظ الحمدللہ سے۔ ہر حصے کی ابتدا ہوتی ہے لفظ الحمدللہ سے۔ تو یہ آغاز ہو رہا ہے سورۃ فاتحہ سے، اور آغاز کس لفظ سے ہوا؟ الحمدللہ سے۔ یہ پہلا حصہ شروع ہو رہا ہے، اور پہلے حصے میں مرکزی عنوان کیا ہے؟ کہ پوری کائنات کا خالق اللہ ہی ہے، پوری کائنات کا خالق اللہ ہی ہے۔ پھر دوسرا عنوان ہے، پوری کائنات کا رازق اللہ ہی ہے، اور یہ بھی حصہ شروع ہوتا ہے لفظ الحمدللہ سے۔ نکالو سورۃ انعام پہلی آیت، سورۃ انعام کی پہلی آیت، صفحہ 116، 116 صفحہ نکالو۔ 7ویں پارے کا 6 رکوع مکمل ہوئی ہے، اور 7واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ سورت کا نام ہے سورت الانعام۔ غور کرو ذرا۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون۔ کس سے شروع ہو رہا ہے؟ لفظ الحمدللہ سے۔ اب یہ چلے گا 15ویں پارے کی سورت بنی اسرائیل کے آخر تک، اور پھر شروع ہو رہا ہے سورت کہف 15ویں پارے کی رکوع نمبر 13واں۔ 12 رکوع مکمل ہوئی ہے، اور 13ویں رکوع سے شروع ہو رہی ہے سورت الکہف۔ صفحہ نمبر 265۔ نکالیں جی، صفحہ 265، سورت کہف شروع ہو رہی ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم
اجرا حسنا، سورۃ کاف، اور شروع کس سے ہو رہی ہے؟ لفظ الحمدللہ سے۔ اور تیسرا عنوان کیا تھا؟ کہ برکتیں دینے والا اللہ ہی ہے۔ اب یہ تیسرے عنوان کا مرکزی جو مسئلہ چلے گا وہ یہی چلے گا، دیگر مسائل بھی آئیں گے، نمازوں کے تذکرے بھی ہوں گے، روزوں کے احکام بھی آئیں گے، زکوٰۃ کے مسائل بھی آئیں گے، جہاد کی اہمیت کی باتیں بھی ہوں گی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیبات بھی ہوں گی، مسائل نکاح، طلاق، عدت، رضا، یہ سارے مسئلے آئیں گے، یتیموں کے حقوق، مسکینوں کے مسائل، والدین کی ادب و احترام، اولاد کی شفقت و تربیت، یہ سارے مسئلے آئیں گے، قیامت کے مسائل آئیں گے، علامات قیامت آئیں گی، یہ ساری باتیں آئیں گی، لیکن مرکزی جو عنوان رہے گا وہ یہی رہے گا کہ برکتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ جی بیٹیو، تم بھی جواب میں کہہ دیا کرو، برکتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب چوتھا عنوان کیا عرض کیا؟ کہ مختار کل اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ پہ کوئی جبر نہیں کر سکتا، جبرن اللہ کو کوئی منوا نہیں سکتا، اس کی مرضی آئے مانے، نہ مرضی آئے نہ مانے، کوئی اس پہ جبر نہیں کر سکتا۔ یہ چوتھا عنوان ہے، اور یہ چوتھے حصے میں یہ چلے گا صفحہ نمبر 386 تک، صفحہ نمبر 386 تک نکالو، 386 صفحہ، 22واں پارہ۔ بائیسویں پارے کا چھٹا رکوع مکمل ہو رہا ہے اور 7واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ سورۃ سبا ہے، سورت کا نام سورۃ سبا ہے۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما یعرج فیها وہو الرحیم الغفور۔ دیکھا، سورۃ سبا ہے، اور کس سے شروع ہو رہا ہے؟ لفظ الحمدللہ سے۔ کس سے شروع ہو رہا ہے؟ لفظ الحمدللہ سے۔ یہ چوتھا حصہ ہے قرآن حکیم کا، اور چوتھا عنوان ہے کہ مختار کل اللہ ہی کی ذات ہے، اس پہ کوئی جبر نہیں کر سکتا، جبرن اسے کوئی منوا نہیں سکتا، یعنی اس پہ کوئی شفیع غالب نہیں۔ اب گویا یہ جو 4 عنوان ہیں قرآن حکیم کے، ان چاروں عنوانوں کو اللہ نے سورۃ فاتحہ میں ذکر کر دیا ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ سورت ام القرآن ہے، یہ سورت ام القرآن ہے۔ اب جو 4 عنوان میں نے عرض کیے ہیں کہ پوری کائنات کا خالق اللہ، رازق اللہ، برکتیں دینے والا اللہ، مختار کل اللہ ہی کی ذات ہے۔ اب ان چاروں مضامین کا، چاروں عنوانوں کا خلاصہ کیا ہے؟ جس خلاصے کو ذہن میں رکھو گے تو انشاءاللہ قرآن حکیم کی لذتیں ملنے لگ جائیں گی۔ اچھا جی، اب تک جو ہم نے گفتگو کی ہے، کیوں جی، اس سے فائدہ ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے؟ فائدہ ہی فائدہ ہے انشاءاللہ۔ اب میں خلاصہ عرض کرنے لگا ہوں ان چاروں بڑے مضامین کا: پیدا کرنا، پالنا،
برکتیں دینا، قیامت کے دن فیصلے کرنا، یہ سب کچھ اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اور ان اختیارات میں اللہ کا کائنات میں کوئی بھی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ پھر سنیے گا، پیدا کرنا، پالنا، برکتیں دینا، قیامت کے دن فیصلے کرنا، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے، اور ان اختیارات میں میرے اللہ کا کوئی بھی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی صحیفے اتارے یا کتابیں اتاری، ان سارے صحیفوں کا خلاصہ اللہ نے 4 بڑی کتابوں میں جمع کر دیا: تورات، زبور، انجیل، قرآن حکیم۔ اور پھر تورات، زبور اور انجیل کے علوم کو بھی اللہ نے جمع کر دیا ہے قرآن حکیم میں۔ تو گویا جو بندہ، جو بندی قرآن حکیم کو غور و فکر کر کے توجہ اور انہماک سے پڑھے اور سمجھے، اللہ اسے تورات کے علم حاصل کرنے کا، زبور انجیل کا علم سینے میں بسانے کا، اور پہلے نبیوں پہ اترنے والے صحیفوں کے علم کو اپنے سینے میں محفوظ رکھنے کا اور کرنے کا اللہ ثواب عطا فرما دیتا ہے، درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ گویا قرآن حکیم سمجھنے سے جتنی بھی آسمانی کتابیں اللہ نے اتاری، ان ساری آسمانی کتابوں کو سمجھنے کا اور دل میں بسانے اور بٹھانے کا اللہ نے اجر عطا کر دینا ہے اس مسلمان مرد کو، عورت کو، طالب علم کو، طالبہ کو، سیکھنے والے کو، سیکھنے والی کو، جس نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر لیا۔ تو کیا سمجھی ہو کہ فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ انتہائی ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو الحمدللہ اس گئے گزرے زمانے میں، دور میں اگر پورا کر رہی ہے تو میری جماعت کے اکابر علماء اپنی محنتوں سے جگہ جگہ دورہ تفسیر قرآن کے ذریعے امت تک، قوم تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ کائنات والوں، اصل چیز تمہاری یہ ہے، جس کو سمجھ لوگے، بسا لوگے، بٹھا لوگے، عمل کر لوگے، انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اب میں ایک اور انداز سے انہی 4 حصوں کو سمجھانے لگا ہوں، جو خاصہ، ثانیہ، عالیہ، عالمیہ کی طالبات ہیں، معلمات ہیں، فاضلات ہیں، عالمات ہیں، ان کی توجہ کے لیے
کہ پہلے حصے کا خلاصہ کیا ہوا؟ خالق لکل شیء هو اللہ. کر لو نوٹ. خالق لکل شیء هو اللہ. ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے. جو میں نے پہلے اردو میں بتلایا تھا، اپنی زبان میں بتلایا تھا کہ پہلے حصے کا خلاصہ کیا ہے کہ ساری کائنات کا خالق اللہ ہے. تو اب آپ پہ ذرا اپنے علم کا اثر بھی ہونا چاہیے. خالق لکل شیء هو اللہ. الحمدللہ. دوسرا حصہ تھا کہ ساری کائنات کا رازق اللہ ہے. تو اب اسے یوں سمجھو، مربی لکل شیء هو اللہ. مربی لکل شیء هو اللہ. الحمدللہ. بارک فی کل شیء هو اللہ. تیسرا حصہ، ہر چیز میں برکتیں دینے والا اللہ ہی ہے. الحمدللہ. چوتھا حصہ، مالک و مختار لکل شیء هو اللہ. ہر چیز کا مالک اور مختار کل اللہ ہی ہے. اس پہ کوئی شفیع غالب نہیں ہے. الحمدللہ. چلو جی، اب تھوڑا سا آغاز کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہر چیز کی، خیر کی چیز کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھ لینا باعث برکت ہوتا ہے. اور قرآن حکیم سے بڑی خیر ہے ہی کوئی نہیں. سب خیروں سے بڑی خیر قرآن حکیم ہے. تو پھر ہم بسم اللہ پڑھ رہے ہیں. اور قرآن حکیم کے آداب میں، قرات کے آداب میں ایک ادب ہے جس کو اللہ نے حکمن کہا تھا، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ. جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگو، قرات کرنے لگو، تو تحفظ پڑھ لیا کرو. اس لیے کہ بڑا کام کرنے لگے ہو اور تمہارا دشمن تمہاری طاق میں بیٹھا ہوا ہے. وہ ورغلاتا ہے، قریب آنے نہیں دیتا، دل میں وسوسے ڈالتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اس کو اس سے دور کر دیا جائے. تو اس کے لیے پھر ضروری ہوا کہ تعوذ پڑھ لیا جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ویسے بھی بسم اللہ سے آغاز اس لیے ضروری ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک
اللہ ہی ہے۔ ہر خیر کے کام میں نفع ڈالنے والا اللہ اور نقصان سے بچانے والا اللہ ہی ہے، لہذا اس کے نام سے شروع کرنے لگے ہیں کہ یہ تو خیر ہی خیر ہے، قرآن حکیم میری خیر ہی خیر ہے، بھلائی بھلائی ہے، بہتری ہی بہتری ہے۔ اللہ کرے کہ یہ خیر ہماری جھولیوں میں پڑ جائے، ہماری گود میں پڑ جائے، ہمارے حصے میں آ جائے، اس خیر سے اللہ ہمیں حصہ وافر عطا فرما دے۔ اس دعا کے ساتھ ہم شروع کر رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام وہ تعریفیں جو حق ہیں اللہ کا، اللہ ہی کے لیے۔ سمجھو گے ذرا معنی، تمام تعریفیں جو حق ہیں اللہ کا، اللہ ہی کے لیے۔ معنی ذہن میں رکھو، بٹھاؤ ذہن میں، تمام وہ تعریفیں جو حق ہیں اللہ کا، اللہ ہی کے لیے ہیں۔ رب العالمین، جو پرورش کرنے والا ہے، پالنے والا ہے جہان والوں کا۔ الحمدللہ، تمام وہ تعریفیں، ویسے تو مخلوق کی بھی تعریفیں ہوتی ہیں، اولاد والدین کی تعریف کرتی ہے، کرنی چاہیے، والدین اپنی اولاد کی تعریف کرتے ہیں، کرنی چاہیے، دوست اپنے دوستوں کی تعریف کرتے ہیں، سہیلیاں اپنی سہیلیوں کی تعریف کرتی ہیں، انسان انسانوں کی تعریف کرتے ہیں۔ انسانوں کی تعریف تو کرتے ہی ہیں، کبھی کبھی انسان اپنے پرندوں اور جانوروں کی بھی تعریف کرنے لگتے ہیں۔ دیہاتی بندہ ہو، وہ کہتا ہے میرے بیل جیسا بیل کسی کا نہیں، گھوڑ سوار کہتا ہے میرے گھوڑے جیسا گھوڑا کسی کا، تعریف کر رہا ہے۔ بٹیر پالنے والے وہ اپنے بٹیروں کی تعریف کرتے ہیں، پرندے پالنے والے اپنے پرندوں کی تعریفیں کرتے ہیں، شاگرد اپنے استاذوں کی تعریف کرتے ہیں، مرید اپنے پیروں کی تعریف کرتے ہیں، امتی اپنے نبی کی تعریف کرتے ہیں، اور اللہ خود کہتے ہیں۔ اور ہمیں جو اللہ نے نبی عطا فرمایا وہ تو مجسم بتعریف ہے۔ توجہ کرو، غور کرو ذرا میرے اس جملے پہ، ہمارا جو نبی ہے وہ تو مجسم بتعریف ہے، جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی تعریف کھانے سے لے کر پینے تک، سونے سے لے کر جاگنے تک، بیت الخلا سے لے کر بیت اللہ تک، گھر سے لے کر باہر تک، سفر سے لے کر حضر تک، امن سے لے کر جہاد تک، یہ ساری زندگی ہے ہی قابل تعریف، جسے اللہ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اور لفظ محمد کا معنی ہی یہی ہے کہ جس کی بار بار تعریف ہو، ہمہ وقت تعریف ہو، اور جس کی زندگی کا کوئی گوشہ تعریف سے خالی نہ ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی تعریف اللہ خود کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے کرتے ہیں، اور اللہ ایمان والوں کو حکم دے کے کہتے ہیں۔ رب تعریف کرنے لگتے ہیں تو کبھی اللہ اپنے پیغمبر کی گفتار کی تعریف کرتے ہیں، کبھی میرا اللہ اپنے پیغمبر کے کردار کی تعریف کرتے ہیں، کبھی اللہ میرے پیغمبر کی عبادت کی تعریف کرتے ہیں، کبھی اللہ اپنے پیغمبر کی ریاضت کی تعریف کرتے ہیں، کبھی میرے پیغمبر کے جہادوں کی تعریفیں کرتے ہیں، اور کبھی میرا اللہ اپنے پیغمبر کے سفر کے گوشوں کے تذکرے کرنے لگ جاتے ہیں۔
اور امت کو بھی یہی حکم ہے، تو تعریف تو امتی نبی کی بھی کرتا ہے، اور ہم بھی اپنے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں۔ تو پھر الحمدللہ کا معنی کیا ہوا کہ پھر اگر تعریفیں سب کی ہے اور اللہ کی بھی ہے تو پھر فرق تو کوئی نہ رہا۔ تو اب میں معنی وہ کر رہا ہوں، وہ معنی میں عرض کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، تاکہ کوئی اشتباہ پیدا ہی نہ ہو کہ فلاں کی تعریف، فلاں کی تعریف، فلاں کی تعریف اور پھر اللہ کی تعریف۔ تو معنی کیا ہوا الحمدللہ کا کہ تمام وہ تعریفیں جو حق ہے اللہ کا، اللہ ہی کے لیے ہیں۔ سمجھ آئی جی؟ بیٹیوں سمجھ آ گئی؟ تمام وہ تعریفیں جو حق ہیں اللہ کا، اللہ ہی کے لیے ہیں۔ کیا تعریفیں ہیں؟ اولاد دینے والی صفت اور تعریف اللہ ہی کی، وہی اولاد دے سکتا ہے، اس کے بغیر کوئی نہیں، جو اعلان کر کے کہتا ہے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ قَدِیرٌ۔ یہ اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ ہی کا کمال ہے، اللہ ہی کا اختیار ہے۔ اسی طرح عزت ذلت ہے، موت و حیات ہے، یہ جو تعریف کے جملے ہیں یا تعریف کی قسمیں ہیں، صنفیں ہیں، یہ اللہ ہی کے حق ہیں اور اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ان صفتوں اور تعریفوں میں اللہ کا کوئی نبی شریک، بولو اونچا کہو، نہیں، کوئی ولی شریک نہیں، کوئی امام غوث قطب ابدال شریک نہیں۔ جو اللہ کی تعریفیں ہیں حق اللہ کا، وہ اللہ ہی کے لیے ہے جی۔ اور اسی لفظ اللہ میں اللہ کی صفت مشہورہ مستتر ہے۔ وہ اللہ کی صفت مشہورہ کیا ہے؟ خالق ہونا۔ کیا صفت ہے؟ خالق ہونا۔ الحمدللہ، اے الحمد لخالق کل شیء هو اللہ، تمام تعریفیں جو اللہ کا حق ہیں اللہ ہی کے لیے ہے۔ کون؟ اللہ، الخالق لکل شیء، الخالق لکل شیء، ہر چیز کا خالق ہونا، ہر چیز کا خالق جب اللہ تو یہ تعریف اللہ ہی کی۔ رب العالمین، مربی لکل شیء، ہر چیز کا پالنے والا رب، رب العالمین، تمام جہان والوں کا پالنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اور کیسے پالتا ہے؟ رب ہے، پالتا کیسے ہے؟ ہر مخلوق کی ضرورت کے مطابق، اس کے حال کے مطابق، اس کی ضرورتوں کو اس کے حال کے مطابق پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ میرے جملے کو ذرا غور سے سنیے گا، سمجھیے گا، پھر رب العالمین کا معنی سمجھ آئے گا۔ عزیزہ بیٹیوں توجہ کرو، ہر مخلوق کو، ہر چیز کو اس کی ضرورت کے مطابق، اس کے حال کے پیش نظر پالنے والا اللہ ہی ہے۔ بچہ بھی اللہ کی مخلوق، جوان بھی اللہ کی مخلوق، بوڑھا بھی اللہ کی مخلوق۔ کیا سب کی غذا برابر ہو جاتی ہے؟ جب جوان ہوتا ہے بندہ پھر تو بڑے بڑے بوجھ اٹھاتا ہے، بڑی بڑی چیزیں ہضم کر جاتا ہے، اور پھر کبھی کبھی دعوے کرنے لگ جاتا ہے میرا معدہ بڑا مضبوط ہے، اس معدے میں لکڑ ہضم، پتھر ہضم۔ حالانکہ پتھر نہیں کھاتا، لکڑیں نہیں کھاتا، مطلب یہ ہے کہ سخت چیزیں بھی مجھے کیا ہو جاتی ہیں؟ ہضم ہو جاتی ہیں۔
اب بچہ پیدا ہوا، بچی پیدا ہوئی، پہلا دن ہے، اسی کے منہ میں بکرے کے گوشت کی بوٹی دبا دو تو پھر کیا ہوگا؟ بس وہی آخری زندگی کا سانس ہو جائے گا، فارغ ہو جائے گا۔ اب جس قسم کی غذا اس بچے کو ضرورت ہے، انسان کا بچہ ہے اس کی ضرورت کی غذا، جانور کا بچہ ہے اس کی ضرورت کی غذا، پرندے کا بچہ ہے اس کی ضرورت کی غذا، درندے کا بچہ ہے اس کی ضرورت کی غذا، اس کے حال کے مطابق جو مہیا کرنے والی ذات ہے اسے اللہ کہتے ہیں رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ دوسری صفت، جسمانی غذاؤں کا بھی مہیا کرنے والا اور روحانی غذاؤں کا بھی انتظام کرنے والا، الرحمن الرحیم، وہ رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور جو رحم کرنے والا ہوتا ہے وہ اللہ کی صفت ہے رحم کرنا، مہربانی کرنا۔ اور مہربانی کیا ہے اللہ کی؟ تھوڑی چیز کو زیادہ کر دینا، کم چیز کو زیادہ بندوں پہ کفایت کر دینا۔ اور کہا جاتا ہے کہ برکت پڑ گئی اس میں، جو کہ عنوان ہے یہ تیسرا، برکتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ، الرحمن الرحیم، وہ رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے، برکتیں بھی اسی کے ہاتھ میں۔ مالک یوم الدین، مالک و مختار بھی اللہ ہی ہے، وہ مالک ہے روز جزا کا، بدلے والے دن کا۔ رحمان بھی آیا، رحیم بھی آیا، دونوں کا مادہ ایک ہے، رحیم، رحم، مہربانی، دونوں میں ایک بڑا باریک سا فرق ہے کہ رحمان وہ ہوتا ہے جس کی رحمت عام ہوتی ہے، چھوٹی رحمت بھی بڑی رحمت بھی عام ہے، ہوا کا چلنا، بارش کا برسنا، سورج کا نکلنا، دھوپ کا لگنا، دن کا آنا، رات، یہ سب اللہ کی رحمتیں ہیں، اور یہ عام ہے میرے اللہ کی رحمتیں، اپنوں پہ بھی ہیں، بیگانوں پہ بھی ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں ان کے لیے بھی ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے ان کے لیے بھی ہیں۔ یہ ہے اللہ کی صفت رحمت والی عام، اور الرحیم خاص رحمتیں کرنے والا، ایمان والوں کو سوال و جواب میں آسانی پیدا کرنے والا، ماننے والوں کے لیے جنت کے دروازے کھولنے والا، جنت کی نعمتیں دینے والا، یہ اللہ کی خاص صفت ہے۔ دونوں میں ایک باریک سا فرق ہے جو علماء نے لکھا ہے۔ ایک اور فرق بھی ہے کہ رحمان اس ذات کو کہتے ہیں جو کائنات کے ذرے ذرے پر بالفعل رحمت کرنے والا ہے، بالفعل رحمت کرنے والا۔ اور رحیم اسے کہتے ہیں جس سے رحمت والی صفت کسی حال میں بھی جدا نہیں ہوتی۔ توجہ کرو، رحیم اسے کہتے ہیں اس ذات کو کہ جس سے رحمت والی صفت کسی حال میں الگ نہیں ہوتی، جدا نہیں ہوتی۔ انسان غصے میں ہو نا تو ترس والا مادہ ختم ہوتا ہے، لیکن اللہ کریم غصے میں بھی ہو تو رحمت والی صرف اللہ کے ساتھ ملحق رہتی ہے۔ اور بعض علماء نے یوں بھی لکھا ہے، فرق کیا ہے کہ رحمان
اس ذات کو کہتے ہیں جس کی رحمتیں کثرت سے ہوتی ہوں، کثرت سے رحمت کرنے والا۔ اور رحیم اس ذات کو کہتے ہیں جو بار بار رحمت کرنے والا ہو، بار بار رحمت کرنے والا رحیم کہلاتا ہے۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، جو مالک ہے بدلے کے دن کا، دین، دین کے 4 معنی آتے ہیں عمومی۔ دین کا ایک معنی ہوتا ہے عبادت، جس سے اللہ نے قرآن حکیم میں کہا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ دیکھ لو ذرا حوالہ نکالو، صفحہ 413، صفحہ 413۔ او سورۃ زمر شروع ہو رہی ہے، 413 صفحہ سورت شروع ہو رہی ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ پس عبادت کر اللہ ہی کی اس حال میں کہ مخلصاً، خالص ہو، لہ الدین، اس کی عبادت، خالص ہو اس کی عبادت۔ اور دوسرا معنی تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ عبادت کا حقیقی حقدار معبود اللہ ہی ہے، اس کے بغیر کوئی نہیں۔ دوسرا معنی دین کا پکار، نکالو 428 صفحہ، 428۔ چار سو اٹھائیس صفحہ، اور چوتھی سطر، هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین لہ الدین۔ وہی ہے دائمی زندہ، ہرگز نمیرندہ، اللہ ہی کی ذات ہے، لا الہ الا ہو، دائمی زندگی اس کے بغیر کسی کی نہیں، باقی ساری کائنات پہ فنا، اس کی ذات کو بقا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل شیء ہالک الا وجہہ، کل نفس ذائقۃ الموت، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالد۔ هو الحی، وہی ہے زندہ ذات، رہنے والی، جس پہ کبھی موت نہ آئے، جو نیند سے پاک، اونگ سے پاک، کمزوریوں سے پاک، ضرورتوں سے پاک، حاجتوں سے پاک، لا الہ الا ہو فادعوہ، لہذا اس ہی کو پکارو، مخلصین، خالص کر کے، مخلص بن کے، لہ الدین، یہ پکار حق اسی کا ہے، اس کے بغیر کسی اور کا بولو نہیں ہے، اس کے بغیر کسی اور کا حق نہیں ہے۔ لہذا پکار اور دعا کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ ہی سے۔ تیسرا معنی دین کا جزا، بدلہ، قیامت، جو یہاں ہے مالک یوم الدین۔
اور ایک بات اور بھی ذہن میں رکھو کہ جب دین سے پہلے اس کی طرف نسبت ہو جائے یوم کے لفظ کی تو پھر مراد قیامت کا دن ہی ہوتا ہے، بدلے کا دن۔ اور ایک معنی دین کا مذہب شریعت بھی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اسی صورت پہلے پارے میں سورت بقرہ میں ذرا نکالو صفحہ 19 صفحہ۔ آیت نمبر 132 پہ ذرا غور کرو۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، نکال دیا کرو بیٹا، صفحہ نکال دو 19، ہمت کیا کرو۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، حضرت ابراہیم نے بھی، حضرت یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی وصیت کی، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، لفظ کیا آیا؟ دین کا، اور معنی کیا ہوا؟ شریعت، مذہب، اسلام، مراد دین ہے۔ اور نکالو ذرا صفحہ 56 نکالو، صفحہ 56 صفحہ، تیسرے پارے کا بالکل آخری صفحہ ہے، تیسرے پارے کا آخری صفحہ، آیت نمبر ہے 85، اوپر سے چھٹی سطر پہ ذرا غور کرو۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جس نے بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین بنا لیا، کوئی اور شریعت بنا لی، کوئی اور مذہب اختیار کر لیا، تو پھر کیا ہوگا؟ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کا کوئی عمل بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں دین بمانے مذہب، شریعت، اسلام۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، 4 معنی میں نے عرض کر دی ہیں دین کے، ذرا ذہن میں رکھ لو۔ دین بمانے عبادت، دین بمانے پکار، دین بمانے جزا، اور دین بمانے مذہب، شریعت۔ اللہ اللہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں، چاہتے رہیں گے، مدد مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے۔ ایاک نعبد، نعبد عبادت سے ہے، فعل مضارع کا صیغہ ہے، 2 زمانوں کا احتمال رہتا ہے، حال بھی، استقبال بھی۔ کیا معنی؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور جب تک زندہ ہیں کرتے رہیں گے، اس لیے کہ عبادت کے لائق اللہ ہی ہے، اللہ کے بغیر کوئی نہیں۔ اور عبادت کا معنی ہوتا ہے انتہا درجے کی عاجزی، گویا انتہا درجے کی عاجزی جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے پیش کرنا یہ حق ہے، اللہ ہی کے لیے اسی کے سامنے پیش کرنا یہ حق ہے۔ اور اس معنی میں حق ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنی عاجزی پیش کرنا، اللہ کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو پیش کر دینا، اسی کو عبادت کہتے ہیں۔
اور اس عقیدے کے ساتھ اپنی عاجزی پیش کرنا، اس عقیدے کے ساتھ اپنے آپ کو رب کے سامنے پیش کرنا کہ میرا اللہ میرے حال کو جانتا ہے، میرا اللہ میرے حال کو جانتا ہے، اور میرا اللہ میرے وجود پہ تصرف کرنے کا اختیار رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے۔ گویا میرا اللہ جانتا ہے اور میرا اللہ قدرت رکھتا ہے مجھ پہ۔ ان دو عقیدوں کے ساتھ رب کی بات کو ماننا، اسے عبادت کہتے ہیں۔ چاہے سجدہ کرنا ہو اللہ کا حکم، رکوع کرنا ہو اللہ کا حکم، عبادت بن گیا۔ طواف کر رہا ہے بیت اللہ کا، ابتدائی چکر ہیں، کندھے اچکا کے چل رہا ہے، اکڑ کے چل رہا ہے، تو یہ تو بظاہر تکبر نظر آ رہا ہے، لیکن چونکہ حکم اللہ کا ہے، عمل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، فرمان اللہ کے محبوب پیغمبر کا ہے، لہٰذا یہ اکڑ کے چلنا بھی عبادت بن جائے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، و ایاک نستعین، اور خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، مانگتے رہیں گے، اس لیے کہ معبود حقیقی بھی اللہ تو ہی ہے، اور مددگار حقیقی بھی اللہ تو ہی ہے، تیرے بغیر مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں، تیرے بغیر میری عبادت کے مستحق اور حقدار بھی کوئی نہیں۔ آج ہم نے سورۃ فاتحہ کی ابتدائی 4 آیات پڑھ لی ہیں، انشاءاللہ کل ہم اگلی آیات کا سبق پڑھیں گے۔